اللہ تعالیٰ نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور عام طور پہ جو اس کی ایک تعریف بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نہیں جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ چند علماء دیگر اعمال کو بھی شرک کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دنیا کی مادی ضروریات کے لیے دن رات تگ و دو میں لگے رہنا۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اکثر آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت اسی کا شکار ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بہت وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ یعنی کسی ہستی کو اللہ کی ذات سے سمجھنا، یا اللہ کو اس سے ذات سے سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے خلق میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے نظم امور میں کسی کو شریک کرنا، بس یہ شرک ہے۔ باقی جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے لیے صحیح تعبیر فسق کی ہے قرآن مجید میں، تو شرک کو شرک ہی رہنے دینا چاہیے۔ مشرکانہ نوعیت کے بعض اعمال ہیں جن سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے، جیسے توہمات میں پڑ جانا، جیسے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام قرار دینا، تو یہ بھی مشرکانہ اعمال ہے۔ یعنی اصل شرک وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، اور اس کو وہیں تک رہنا بھی چاہیے۔